بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں اور باپ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں۔ دنیا کی ہر دولت، ہر کامیابی اور ہر شہرت ایک طرف اور والدین کی محبت ایک طرف ہے۔ جس انسان کے والدین اس دنیا میں موجود ہوں وہ حقیقت میں بہت خوش نصیب ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ خزانہ موجود ہے جس کی قدر اکثر لوگ اس وقت کرتے ہیں جب وہ ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا مقام اسلام میں کتنا بلند ہے۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی خوشیوں کو قربان کر کے ہماری زندگی سنواری ہے۔ ماں نے 9 مہینے تک تکلیف برداشت کی، راتوں کی نیند قربان کی اور اپنی خواہشات چھوڑ کر ہماری ضروریات پوری کیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ دنیا کی مصروفیات میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ والدین کے لیے وقت نکالنا بھی مشکل سمجھتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں نے انہیں چلنا سکھایا، آج انہی ہاتھوں کو سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو روزانہ ان سے محبت سے بات کریں، ان کے ساتھ چند لمحے گزاریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور کبھی ان کی دل آزاری نہ کریں۔ ان کے چہرے پر آنے والی ایک مسکراہٹ دنیا کی ہر کامیابی سے بڑھ کر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کرو اور چاہو تو اسے ضائع کر دو۔ اس طرح ماں کے قدموں تلے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ حدیث میں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ والدین کی خدمت صرف اخلاقی ذمہ داری نہیں بلکہ عبادت بھی ہے۔ یاد رکھیں، وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ آج جو والدین ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کل شاید نہ ہوں، اسی لیے ان کے ساتھ گزرا ہوا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اگر کبھی ان سے سخت لہجے میں بات کی ہو تو فوراً معافی مانگیں۔ اگر وہ ناراض ہیں تو انہیں راضی کریں، کیونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کو کھو چکے ہیں وہ ان کے لیے دعا کریں، صدقہ جاریہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کریں اور ان کے نیک کاموں کو جاری رکھیں۔ والدین دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد کی دعاؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج عہد کریں کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کے دعائیں حاصل کریں گے، ان کے بڑھاپے کو آسان بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ دنیا کی ہر کامیابی عارضی ہے، لیکن والدین کی دعائیں انسان کی زندگی اور آخرت دونوں کو سنوار سکتی ہیں۔ جب ماں باپ بیمار ہو جائیں تو یہ تمہارے لیے جنت کمانے کا بہترین موقع ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تلاوت کا نام ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے ماں باپ کو بڑھاپے یا کسی بیماری کی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تمہیں جنت کمانے کا ایک نایاب موقع عطا کرتا ہے۔ آج میں تمہیں ایسی نصیحت بتانے جا رہا ہوں جو شاید تم نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ آج تم چھوٹے تھے اور ایک معمولی بخار بھی آ جاتا تھا تو تمہاری ماں پوری رات جاگتی تھی۔ وہ بار بار تمہارا ماتھا چیک کرتی کہ دعا کرتی، دوائی دیتی اور خود سوئے بغیر تمہیں سکون سے سلاتی تھی۔ تمہارے باپ سویرے کام پر چلے جاتے تاکہ تمہاری دوائی، علاج اور ضروریات پوری کر سکیں۔ اس وقت انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تھک گیا ہوں۔ آج اگر وہی ماں یا باپ بیمار ہیں، کمزور ہیں، چل نہیں سکتے یا بار بار تمہیں آواز دیتے ہیں تو یاد رکھو یہ بوجھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت کا دروازہ ہے۔
بہت سے لوگ اپنے بیمار والدین کو اسپتال میں چھوڑ کر اپنی مصروفیات زندگی میں واپس چلے جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ شاید ایک گلاس پانی اپنے ہاتھ سے پلانا، ایک وقت کی دوا وقت پر دینا، یا ان کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی عبادت بن جائے جو برسوں کی نفلی عبادت سے بھی بہت زیادہ محبوب ہو۔ بیمار والدین کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دو کہ وہ تم پر بوجھ ہیں۔ ان کے سامنے ہمیشہ مسکراؤ، نرمی سے بات کرو، ان کی بات بار بار بھی سنو، کیونکہ انہوں نے بھی تمہاری ایک ہی بات 1000 بار محبت سے سنی تھی۔ یاد رکھو، بیماری میں انسان کا دل بہت نازک ہو جاتا ہے۔ ایک سخت لفظ بھی نکلا رلا سکتا ہے، اور ایک محبت بھرا جملہ ان کے دل کو خوش کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری ایک مسکراہٹ ان کے لیے دوا سے زیادہ مؤثر ہو۔ اگر تم اپنے بیمار والدین کی خدمت کرتے ہو، ان کے کپڑے بدلتے ہو، انہیں کھانا کھلاتے ہو، دوا دیتے ہو، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہو، یا رات کو ان کی تیمارداری کرتے ہو، تو ہر لمحہ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ شاید یہ وہ عمل ہو جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ آج کل بہت سے لوگ بوڑھے والدین کو اولڈ ایج ہوم بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ کل وہ بھی خود اس بوڑھے دور سے گزریں گے۔ جو سلوک تم آج اپنے والدین کے ساتھ کرو گے، کل وہی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ اسی لیے اللہ نے تمہیں یہ سعادت دی ہے کہ تمہارے والدین ابھی زندہ ہیں۔ خاص طور پر اگر وہ بیمار ہیں تو اس کی نعمت کی قدر کرو، ان کی خدمت کو اپنی قسمت سمجھو، اپنی مجبوری نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل وہ اس دنیا میں نہ ہوں، پھر تم صرف ان کی تصویر دیکھ کر رو، لیکن خدمت کا موقع واپس کبھی نہیں آئے گا۔ آج ہی اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو، ان کا ہاتھ تھامو، ان سے کہو، امی ابو، اللہ کا شکر ہے کہ آپ میرے پاس ہیں، آپ کی خدمت کرنا میرے لیے اعزاز ہے۔ یقین رکھو کہ ان کے دل سے نکلنے والی ایک ہی دعا آپ کے لیے جنت کا راستہ کھول سکتی ہے۔ آخری نصیحت: اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، انہیں گلے لگائیں، ان سے محبت کا اظہار کریں، اور ان کے لیے دل سے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کل کا دن ہمیں یہ موقع نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔